خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے ایک مقام پر شکایت کی کہ جب کفار کی تکلیفیں بڑی بڑھ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا حال ہوتا تھا، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے، دین پر چلنے کی وجہ سے، یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، کہ ایک شخص کو لیا جاتا اور اس کو زمین میں گاڑا جاتا، فیجعل فیہا، اور اس میں شخص کو ڈالا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا اور آرے کو اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے دو حصے کر دیے جاتے. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور ہڈیوں کو نوچا جاتا تھا، لیکن مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، ان تکلیفوں اور آزمائشوں نے ان کو ان کے دین سے نہیں روکا. واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، دین اتنا پھیل جائے گا یہاں تک کہ ایک شخص، ایک مسافر صنعاء مقام سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا، ٹریول کرے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. ہاں، جو بکریاں اس کے پاس ہوں گی، بھیڑیے کا خوف ہوگا، اس کے علاوہ دشمن کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جو ہے وہ جلدی کرتے ہو. رواہ البخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے. یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں اور کچھ باتیں ہیں کہ اگر ہم اپنے حال پہ غور کریں کہ ہم اگر دین پر چلتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں یا دین پریکٹسنگ ہوتے ہیں، پھر جو تھوڑی بہت مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس میں ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. ہماری ایمان لانے کی وجہ سے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں؟ میوزک نہیں چھوٹ رہا، موویز نہیں چھوٹ رہی، اور اسی طرح جو ہے بینک میں جاب کرتا ہوں تو جاب چھوڑنی پڑے گی، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، لہٰذا گھبرا جاتا ہے. داڑھی رکھوں گا، لوگ کیا کہیں گے، یہی کچھ ہے نا. آپ ذرا پہلے کے لوگوں کی تکالیف دیکھیں کہ پہلے کے لوگوں جب ایمان لاتے تھے، اللہ کے دین پر چلتے تھے، تو کس طرح سے تکلیفیں آتی تھی. کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جیسے کہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تو تمہیں وہ تکلیفیں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کو آئی تھی. اتنی تکلیفیں آئیں یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے زور سے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہہ دیجئے بلا شبہ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے. ولکنکم تستعجلون، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم جلدی کرتے ہو. ایک انسان کو جب دینی وجوہات کی بنیاد پر تکالیف آئیں، آزمائش آئیں، اس کو ٹھہرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. لا یضیعن اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو ایک شخص اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے دین پر چلتا ہے، اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہے، اسی کو پکارتا ہے. کیا اس کا اتنا برا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں کہ اللہ اس کو ضائع کر دے؟ نہیں نہیں، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، مصیبت ہے، وقتی ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد آسانی ہے. تو ہم گھبرائیں کم اور ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کس طریقے سے صبر کیا، اور یقیناً جنت چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے، کچھ چاہیے، بلکہ بہت کچھ چاہیے. تو اس کے لیے کچھ تو ہونا پڑے گا، کچھ تو آزمائشیں برداشت کرنی پڑیں گی، کچھ تو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، دین کے لیے اگر تکلیفیں برداشت نہیں کی، دین کے لیے اگر آزمائشیں برداشت نہیں کی، تو دنیا کے لیے تو کرنی ہے. ایک شخص دنیا دار ہو یا دین دار ہو، آزمائشیں دونوں پر آتی ہیں، تکلیفیں دونوں پر آتی ہیں، لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا کی خاطر مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے. اس پر کیا اس کو کچھ ملتا ہے؟ نہیں. ایک دین پہ آنے کی وجہ سے جو ایک شخص کو آزمائشیں آتی ہیں اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے. کہ اس کو کچھ ملتا ہے؟ جی ہاں، اس کو کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کو جو اجر ملتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو لہٰذا صبر ہر حال میں کرنا ہے، چاہے دنیا کے لیے ہو چاہے دین کے لیے ہو. تو کیوں نہ اس صبر کو دین کے لیے کیا جائے اور اس پر جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اپنے لیے سمیٹا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.